ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 130 سے لے کے 135 تک سورہ طٰہٰ کا یہ ختام ہے، جو کہ آج ہمارا آخری سبق ہو رہا ہے اور درس ہو رہا ہے سورہ طٰہٰ کے حوالے سے۔ لنفتنہم فیہ ورزق ربک خیر وابقیٰ۔ رزق کا لفظ رزق کے معنی میں اردو میں استعمال ہوتا ہے، رب کا لفظ، خیر کا لفظ، اسی طرح سے لا نسألک رزقا نحن نرزقک، اس میں بھی رزق دینے کا تذکرہ آ رہا ہے۔ وقالوا لولا یأتینا بآیۃ من ربہ اولم تأتہم بینۃ ما فی الصحف الاولی۔ صحف صحیفے کی جمع ہے، صحیفے کا لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ اہلکنا ہلاک کرنے سے، عذاب کا لفظ دیکھیے، قبل کا لفظ دیکھیے، ارسلتا ارسال بھیجنا، اور فستعلمون علم سے، من اہتدیٰ ہدایت سے۔ ترجمہ دیکھیے گا کہ لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ، آپ اپنی نگاہ بھی مت اٹھائیے، الی ما متعنا بہ، جو ہم نے ان کو نفع دے رکھا ہے، ان کی جماعتوں کو، ازواجن الی ما متعنا بہ، جو ہم نے نفع دے رکھا ہے، ازواجا منہم، ان کی جماعتوں کو، زہرۃ الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی زینت، رونق، لنفتنہم فیہ، تاکہ ہم انہیں آزمائیں، ورزق ربک خیر وابقیٰ، اور آپ کے رب کا رزق جو ہے وہ ورزق ربک خیر وابقیٰ، اور آپ کے رب کا رزق جو ہے وہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور آپ اپنے گھر والوں کو حکم دیجئے بالصلاۃ، نماز کا، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، ان کے اوپر پابندی کیجئے، اس پہ پابندی کیجئے۔ لا نسألک رزقا، ہم آپ سے روزی کا سوال نہیں کرتے، نحن نرزقک، روزی تو ہم آپ کو دیتے ہیں، والعاقبۃ للتقوی، اور بہترین نیک انجام جو ہے وہ تقوی کے لیے ہے، تقوی کا ہے، وہ تقیوں کے لیے ہے۔ تو العاقبۃ تقوی، اور اچھا انجام تقوی کا ہے۔ وقالوا لولا یأتینا بآیۃ من ربہ، اور وہ انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں ہمارے پاس کوئی رب کی طرف سے معجزہ، کوئی نشانی کیوں نہیں آئی۔ آیت کا یہاں معنی جو ہے وہی نشانی کے معنی میں، کہ اللہ کی طرف سے کوئی معجزہ، کوئی نشانی کیوں نہیں آئی۔ اولم تأتہم بینۃ ما فی الصحف الاولی، کیا ان کے پاس نہیں آیا ان میں سے روشن معجزات جو پہلے صحیفوں میں ہیں۔ ولو انا اہلکناہم، اور اگر ہم انہیں اس سے پہلے عذاب سے ہلاک کر دیں، تو لقالوا ربنا، وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، لولا ارسلت الینا، آپ نے کیوں نہ بھیجے ہمارے طرف کوئی رسول، فنتبع، ہم ان کی پیروی کرتے، آیاتی کا، آپ کی آیات کی پیروی کرتے، من قبل ان نذل ونخزى، قبل اس سے کہ ہم ذلیل اور رسوا ہوں، اس سے پہلے ہم ان آیات کی پیروی کریں۔ قل کل متربص، آپ فرما دیجئے
کہ سب منتظر ہیں تو تم بھی منتظر رہو۔ فتربصوا فستعلمون، تم عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا، من اصحاب الصراط السوی، کون سیدھی راستے والے ہیں، ومن اہتدی، اور کون ہدایت یافتہ ہیں۔ قرآن کریم کی ان آیات مبارکہ جن کا ترجمہ بھی پڑھا ہے، پیچھے سیاق و سباق میں اللہ جل شانہ نے سورۃ طٰہٰ کے اندر کل جو درس ہوا تھا اس کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ جل شانہ نے اپنے ذکر سے اعراض کے اوپر وعید ذکر فرمائی تھی، من اعرض عن ذکری، جو میری یاد سے غفلت کرتا ہے، میرے قرآن سے منہ موڑتا ہے، فإن له یوم القیامۃ، فإن له معیشۃ ضنکا، تو میں اس کے لیے زندگی تنگ کر دوں گا، ونحشر یوم القیامۃ اعمیٰ، اور اس کو قیامت کے دن اندھا اٹھاؤں گا۔ پھر اللہ جل شانہ نے پچھلی قوموں کے حوالے تذکرہ فرمایا کہ پیچھے کتنی ہی قومیں جو ہیں وہ ایسی تھی جو چلتی پھرتی تھی اور وہ اللہ جل شانہ کی بات نہ ماننے کی وجہ سے ہلاک ہو گئی۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ تسلیمات کو اللہ جل شانہ نے صبر کی تلقین فرمائی اور صبر کے حوالے سے تذکرہ فرمایا کہ فاصبر علی ما یقولون، کی جو باتیں کہتے ہیں ان پہ صبر کیجئے، وسبح بحمد ربک، اپنے رب کی پاکی کو بیان کیجئے اللہ کی حمد کے ساتھ، اور نمازوں کے اوقات کا ذکر فرمایا۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ نے یہ جو آج کی آیات ہیں، لا تمدن عینیک، آپ اپنی مبارک نگاہ کو ان کی طرف مت اٹھائیں کہ جو ہم نے کفار کو دنیا کی زینت عطا فرمائی ہوئی ہے، جو دنیاوی مال و دولت عطا فرمایا ہوا ہے، اصل میں یہ خطاب آپ علیہ الصلوۃ تسلیمات کے واسطے سے امت کو ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ تسلیمات تو حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ مالی وللدنیا، اور کما قال علیہ السلام، کیا ہے میرے لیے اور میری دنیا کے لیے، یعنی دنیا اور مجھ میں میرے لیے کیا ہے، اور فرمایا آگے مثال دی کہ میری مثال تو اس مسافر کی سی ہے کہ جو راستے میں سفر کرتے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے سستانے کے لیے درخت کے نیچے صرف چھاؤں کے لیے رکتا ہے۔ تو فرمایا کہ آپ علیہ السلام نے تو زہد کمال درجے کا اختیار فرمایا ہوا تھا، اور یہ حکم آپ علیہ السلام کے واسطے سے صحابہ کو اور پوری امت کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ اپنی نگاہ جو ہے وہ ان کفار کو جو ہم نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں، جو دنیا کی نعمتیں، دنیا کی وسعت کفار کو عطا فرمائی ہے، اس کی طرف آپ نگاہ مت اٹھائیں۔ بات اصل میں یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کا طریق ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ اللہ جل شانہ نے کبھی بھی اپنے نہ ماننے والوں کے اوپر نعمتوں کو تنگ نہیں کیا۔ اللہ جل شانہ نے اپنے نہ ماننے والوں پہ نعمتوں کو تنگ نہیں کیا، ان کو نعمتیں اور ڈھیل دی ہیں۔ کیوں ایسا کیا گیا؟ اس لیے کیا گیا کیونکہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو جب ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے تو اللہ جل شانہ نے ان کو دنیا کے اندر ایک جنت عارضی عطا کر دی آخرت کے جہنم کے بدلے میں۔ اہل ایمان کے لیے آخرت میں سب کچھ ہے، لیکن اللہ جل شانہ دنیا بھی عطا فرما دیتے ہیں، مگر اصل نعمتیں اہل ایمان کے لیے وہ آخرت میں ہیں۔ اسی وجہ سے حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی کرم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا یہ ارشاد ہے کہ دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر،
دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پہ سوار جا رہے تھے، تو ایک یہودی جو کہ بڑا مفلوق الحال تھا، پریشان تھا، اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کو روک لیا اور بات پکڑی اور کہا کہ آپ کے نانا نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ دنیا سجن المومن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے، میرے لیے تو جنت نہیں ہے، میں تو بہت پریشان ہوں، میں تو بہت مفروق الحال ہوں، تو میرے لیے کیسے جنت ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ جو آخرت میں تمہیں عذاب ملنا ہے اس کے مقابلے میں اگر تم دنیا میں مفلوق الحال بھی ہو تو تمہارے لیے تب بھی یہ جنت ہی ہے۔ اور مومن کو اگر اللہ جل شانہ نے دنیا کے اندر وسعت دی بھی ہے، دنیا کے اندر اس کو مال دیا بھی ہوا ہے، یہ تو نہیں ہے کہ سارے اہل ایمان کے پاس کوئی نعمت نہیں ہے، تو اللہ جل شانہ نے بے شمار انگنت نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اتنی کہ اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں شمار نہ کر سکیں۔ تو کہا اہل ایمان کو اللہ نے نعمتیں دی بھی ہیں، لیکن جو آخرت کی نعمت ہے اس آخرت کی نعمت کے مقابلے میں دنیا کی نعمتیں کچھ بھی نہیں ہیں، وہ ایسے ہے جیسے کسی قیدی کو نعمتیں مل رہی ہیں۔ اور دوسرا حدیث مبارک کا مطلب یہ کہ جس طرح سے قیدی پابند ہوتا ہے کسی نظم کا، ضوابط کا، اسی طرح سے مومن جو ہے وہ کسی وہ کچھ قاعدے قانون کا پابند ہے، اسلام کے قاعدے قانون کا پابند ہے، وہ اپنی مرضی کی زندگی نہیں بسر کر سکتا۔ کافر کے پاس کوئی پابندی نہیں ہے، وہ جب جیسا چاہے زندگی بسر کرے، لیکن اس جیسے چاہے اپنی من چاہے زندگی بسر کرنے کے بدلے میں ہی تو اس سے آخرت کی ساری نعمتوں سے محروم کیا جا رہا ہے اور آخرت کا عذاب اس کو دیا جا رہا ہے۔ نبی کرم علیہ الصلوۃ والتسلیمات ایک دفعہ تشریف فرما تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے، اور یہ وہ وقت تھا کہ جس وقت آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے امہات المومنین سے کچھ ایام کے لیے آپ نہیں ان کے پاس تشریف لے کر گئے تھے تربیت کے حوالے سے، تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات تشریف فرما تھے اور چارپائی پہ تھے، اور چارپائی بان کی بنی ہوئی تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیمات جو تو کہ پوری کائنات کے اندر سب سے محبوب، سب سے افضل ہستی ہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے صرف اور صرف تہبند کو باندھا ہوا تھا، اور آپ علیہ السلام کے مبارک بدن کے اوپر اس چارپائی کے بان کے نشان پڑے ہوئے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے، دیکھ کر رو پڑے، کہا یا رسول اللہ کیا اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس طرح کی وسعت نہیں ہو سکتی جس طرح سے کیسر و کسریٰ کے لیے وسعت ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عمر، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ نے جو اہل ایمان کے لیے نعمتیں آخرت میں رکھی ہوئی ہیں وہ ہمیں ملے؟ آپ علیہ اس حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، اور آپ علیہ تسلیمات کے ارشاد مبارک کا مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ تو آپ علیہ تسلیمات کا جو فقر تھا وہ اختیاری تھا، یہ نہیں تھا کہ آپ علیہ تسلیمات کے پاس تھا نہیں۔ آپ علیہ تسلیمات کے سامنے تو زمین اور آسمان کے سارے خزانوں کی کنجیاں اللہ نے پیش کر دی تھی۔ آپ علیہ تسلیمات نے اس کے باوجود ایک ایسے طرز زندگی کو اختیار فرمایا جو کہ اختیاری فقر اختیاری تھا، اپنے اختیار سے، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے پاس بے تحاشا مال آتا، مگر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات اپنے پاس رکھتے نہیں تھے، آپ سارا کا سارا مال تقسیم فرما دیا کرتے تھے، یہ تھا فقر اختیاری۔ اور اسی فقر اختیاری کے حوالے سے ہی امت کو یہ حکم دیا گیا آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے واسطے سے کہ لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ، کہ ان کفار کو جو ہم نے نعمتیں دی ہوئی ہیں دنیا کی، ان کی طرف مت دیکھیں۔ تو یہ اصل حکم امت کو ہے، اصل حکم آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے واسطے سے صحابہ کو تھا، جیسے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیسر و کسریٰ کی طرح ہمارے پاس کیا نعمتیں نہیں ہو سکتی؟ تو یہ حکم اصل تو صحابہ کو تربیت کے لیے اللہ نے دیا آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے واسطے سے، اور امت کو دیا کہ لا تمدنا، کہ اپنی نگاہ کو ان کفار کی نعمتوں کی طرف مت پھیرو، ان کو مت دیکھو۔ زہرۃ الحیات الدنیا، اللہ نے لفظ زہرہ یہاں پہ استعمال کیا ہے۔ زہرہ کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ زہرہ پھول کو کہتے ہیں، اور زہرہ جو ہے یہ پھول کے لیے یہاں پہ دنیا کی زینت کے لیے اللہ نے زہرہ کا لفظ استعمال کیا ہے، تو بہت عجیب فصاحت و بلاغت اس میں ہے اور بہترین اس کے اندر، کیونکہ پھول ہوتا ہے وہ جتنے بھی نباتات جو اگتی ہیں زمین سے، ان میں سب سے مختصر زندگی جو ہوتی ہے وہ پھول کی ہوتی ہے، یعنی پھول خوبصورت بھی ہوتا ہے اور اس کی زندگی بھی بہت مختصر ہوتی ہے۔ گلاب کا پھول کھلتا ہے، اس کی زندگی کتنی ہوتی ہے؟
اس کی زندگی ایک تھوڑی ہوتی ہے. تو گلاب کا ایک جو پھول ہوتا ہے وہ لیکن خوشبو بھی ہوتی ہے اس کی ایک زینت بھی ہوتی ہے. تو زہرا جو کہا جاتا ہے تو زہرا پھول کی خوشبو بھی ہے، پھول کی خوبصورتی بھی ہے، پھول کی زینت بھی ہے، مگر پھول کی زینت، پھول کی خوشبو، پھول کی خوبصورتی سب کے سب عارضی ہے، ڈھلنے والی ہے. تو دنیا کی مثال اللہ نے زہرۃ الحیات دنیا سے دی کہ دنیا کی زندگی کی مثال جو ہے وہ پھول کی اس طرح سے ہے کہ اس کی دیکھنے میں تو یہ خوبصورت ہے، لیکن حقیقت کے اندر اس کی خوبصورتی زائل ہو جانے والی ہے، ڈھلنے والی ہے، بہت قلیل مدت کی ہے. تو کہا کہ لا تمدنا، آپ اس طرف مت پھیرے، لنفتنہم فیہ، یہ تو ہم نے اس لیے انہیں دیا تاکہ ہم انہیں آزمائیں. تو یہ آزمانے کی وجہ کس لحاظ سے کہ اللہ جل شانہ جیسے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان کو، جب یہ ہم سے سرکش ہو گئے، ہم نے ان کو نعمتوں کے اوپر کھول دی یہاں تک کہ بالکل غفلت میں ڈوب گئے. تو اللہ جل شانہ نے جو اللہ کی نافرمانی مبتلا ہوتے ہیں تو بسا اوقات اللہ جل شانہ کو نعمتیں زیادہ اس لیے دے رہے ہوتے ہیں کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ یہ اور غفلت میں مبتلا ہوتے چلے جائیں، اور غفلت میں مبتلا ہوتے چلے جائیں گے، اور اللہ جل شانہ سے اور یعنی ان کو بھول کر بھی اللہ کا خیال نہیں آئے گا ان نعمتوں میں مشغولیت کی وجہ سے. گویا کہ اللہ نے اپنے سے دور کرنے کے لیے ان کو نعمتیں دیں. تو اللہ جل شانہ کسی کو نعمت دیتے ہیں اپنے سے قریب کرنے کے لیے، کسی کو اللہ جل شانہ نعمت دیتے ہیں اپنے سے دور کرنے کے لیے، کسی کو اللہ جل شانہ اولاد دیتے ہیں اپنے سے قریب کرنے کے لیے، کسی کو اللہ جل شانہ اولاد دیتے ہیں اپنے سے دور کرنے کے لیے کہ وہ اس اولاد کے ہاتھوں مجبور ہو کر اللہ سے دور ہو جاتا ہے. کس طرح سے؟ وہ رشوت لے رہا ہوتا ہے، وہ سود لے رہا ہوتا ہے، وہ حرام کما رہا ہوتا ہے. اس سے پوچھو کہ کیوں حرام کما رہے ہو؟ کہتے جی اولاد کی خاطر، اولاد کے تقاضے ہیں، بیوی کے تقاضے ہیں. تو بیوی بچے کسی کو اللہ کے قریب کر دیتے ہیں، کسی کو اللہ سے دور کر دیتے ہیں. تو اللہ کی جو نعمتیں ہوتی ہیں وہ دونوں طرح کی ہمارے لیے بن سکتی ہیں. وہ نعمت ممکن ہے کہ ہمیں اللہ کے قریب لے جائے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ ہمارے لیے آزمائش اور الٹا ہمیں اللہ سے دور ہو جائے. تو لنفتنہم فیہ، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو آزمانے کے لیے نعمتیں دی ہیں، اور ان کو جو نعمتیں دی ہیں یہ صرف ان کی آزمائش نہیں، ان کی تو آزمائش ہے کہ یہ تو دور چلتے جا رہے ہیں، اہل ایمان کی بھی آزمائش ہے. اہل ایمان کی آزمائش کس لحاظ سے؟ اہل ایمان کی آزمائش اس لحاظ سے ہے کہ اہل ایمان جو ہے وہ کیا ان نعمتوں کو دیکھ کر کہیں وہ اپنے دین سے ہٹ تو نہیں جاتے، کہیں ان کے دل میں یہ بات تو نہیں آ جاتی کہ دیکھو یہ اللہ کی نافرمانی کرتی ہیں اور پھر بھی کتنے عیش میں ہیں، کتنے آرام میں ہیں، اور ہم اہل ایمان ہیں، ہم مشقتوں میں ہیں. تو کہیں یہ چیز ان کو دین سے تو نہیں پھیر دیتی اور دین سے تو نہیں ہٹا دیتی. وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور ساتھ ارشاد فرما دیا کہ آپ کے رب کی طرف سے جو رزق ہے وہ سب سے بہتر اور باقی رہنے والا ہے. تو اللہ جل شانہ جو آپ کو رزق عطا فرما رہا ہے، جو آپ کو دے رہا ہے، اور اللہ ان کو بھی رزق دے رہا ہے، لیکن اللہ نے جو آپ کو رزق ربک خیر و ابقیٰ کہ جو آپ کو رزق عطا فرمایا، جس کے اندر اللہ جل شانہ نے جو آپ کو دین عطا فرمایا، جو آپ کو نعمت عطا فرمائی، خیر و ابقیٰ، وہ زیادہ بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والی ہیں. تو یہاں رزق ربک خیر و ابقیٰ تو زیادہ بہتر ہے، زیادہ باقی رہنے والا ہے. وہ کیا؟ کیونکہ یہ نعمتیں، یہ رزق جو ہے وہ دین کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ اصل جو نعمت ہے، رزق کی اصل جو نعمت ہے وہ ہے دین کی. تو دین جو ہے وہ باقی رہنے والا ہے، اور دین جو ہے وہ ہمیشہ رہنے والی چیز ہے. فرمایا ساتھ ہی اسی دین کے حوالے سے کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا کہ آپ اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دیجئے، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا اور اس پر پابندی بھی کیجئے، یعنی اس بات کی پابندی کیجئے کہ وہ واقعی نماز پڑھ رہے ہیں، اہتمام کروائیے ان سے، ان پہ جم جائیے کہ واقعی نماز پڑھ رہے ہیں. اور اہل و عیال کو کیوں حکم دیا گیا؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم. اللہ جل شانہ دوسرے مقام پہ سورہ تحریم میں ارشاد فرمایا، لوگوں جو ایمان لائے ہو، قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، واہلیکم، اپنے اہل و عیال کو بچاؤ اس آگ سے جس کا ایندھن پتھر اور انسان بننے والے ہیں. تو اللہ جل شانہ نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرانے کا اور بچانے کا حکم خاص طور پر ارشاد فرمایا، کیونکہ انسان کے اوپر سب سے پہلے ذمہ داری اپنے قریبی رشتہ داروں کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ ان کو ہدایت کے اوپر لے کر آئیں. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ علیہ الصلوٰۃ تسلیمات کو بالکل ابتدائی وحی ہے، یعنی بعض کو دوسری وحی شمار کیا، بعض نے تیسری چوتھی، کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ آپ علیہ الصلوٰۃ تسلیمات کو حکم دیا گیا کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے. چنانچہ آپ علیہ الصلوٰۃ تسلیمات جس وقت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ نازل ہوئی تو آپ علیہ الصلوٰۃ تسلیمات نے سب کی دعوت کی، اور اسی دعوت کے اندر جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کیا انہوں نے. تو اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان سے نماز کی پابندی کروائیے،
لا نسألک رزقا، کہ ہم آپ سے رزق کا سوال نہیں کرتے، نحن نرزقک، کہ روزی تو ہم آپ کو دیتے ہیں، کہ ہم آپ سے، کیونکہ انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجنے کا جو مقصد ہوتا ہے وہ اصل اشاعت دین اور وحی کے پیغام کو پہنچانا ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ جل شانہ نے آپ علیہ الصلاۃ تسلیمات نے تجارت فرمائی ہے، مگر تجارت آپ علیہ الصلاۃ تسلیمات نے اظہار نبوت سے پہلے تجارت فرمائی، اور اس کے بعد نبوت کے بعد بھی آپ علیہ الصلاۃ تسلیمات نے کچھ معاملات تجارت کے کیے، مثلا کچھ خرید و فروخت کے معاملات کیے، لیکن بنیادی طور پر اللہ جل شانہ نے آپ کے جو رزق تھا اس کا ذمہ اللہ نے براہ راست خود لیا، کہ ہم آپ کو بغیر کسی اسباب کا رزق عطا فرمائیں گے، اور آپ اپنی ساری توجہ کو لا نسألک رزقا نحن نرزقک، کہ ہم آپ کو روزی دیں گے، والعاقبۃ للتقویٰ، اور اچھا انجام تقویٰ کا ہے۔ وقالوا لولا یأتینا بآیۃ من ربہ، یہ کفار کہتے ہیں کہ کیوں نہیں ہماری جانب اللہ کی جانب سے کوئی نشانی آگے کی نشانی آ جاتی تو ہم ایمان لے آتے، یعنی ان کا مطالبہ یہ تھا کہ جس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کو معجزات دیے گئے تو اس طرح سے کوئی معجزہ کیوں نہیں آ جاتا، حالانکہ معجزات بے شمار اللہ کے نبی کرم علیہ السلام کے ہاتھوں پہ ظاہر ہوئے، مثلا چاند کے 2 ٹکڑے ہونا، ککریوں کا کلمہ پڑھنا، پھر آپ علیہ تسلیمات کے دست مبارک سے پانی، انگلیوں سے پانی کا جاری ہو جانا، 1400 کے قریب معجزات ہیں جو کہ اللہ کے نبی کرم علیہ تسلیمات کے اوپر اللہ جل شانہ نے مختلف مواقع پہ ظاہر کیے، اور ہر وہ معجزہ جو اللہ نے پچھلے کسی نبی کو عطا فرمایا تھا اللہ نے اس کی مثل معجزہ اپنے حبیب علیہ تسلیمات کے ہاتھ پہ ظاہر فرمایا۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی مارنے سے 12 چشمے پھوٹے تھے تو اللہ نے اپنے حبیب علیہ تسلیمات کے دست مبارک سے چشموں کو جاری فرمایا۔ اللہ نے اپنے حبیب علیہ تسلیمات کے لعاب مبارک سے سوکھے کنویں کے پانی کو جاری کر دیا۔ اللہ جل شانہ نے اپنے حبیب علیہ تسلیمات کی دعا سے مردے کو زندہ کر دیا۔ ایک صحابیہ تھی، ان کا نئی مسلمان ہوئی تھیں، اور ان کا بیٹا جیسی مسلمان ہوئی تو اگلے ہی کچھ دنوں کے بعد انتقال کر گیا۔ مشرکین مکہ نے الزام لگایا کہ دیکھو تم مسلمان ہو گئی ہو تو اس لیے تمہارا بیٹا بتوں نے چھین لیا۔ وہ روتی ہوئی آپ اللہ کے نبی کرم علیہ السلام کے پاس آئیں، اور روتی ہوئی جب اللہ کے نبی کرم علیہ السلام کے پاس آئی تو آپ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ اس کو مشرکین مکہ اس طرح سے طعنہ دے رہے ہیں، اللہ اس کے بیٹے کو زندہ کر دیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی اس دعا سے اس کا مردہ بیٹا زندہ ہوا ہے۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام کے ہاتھ پہ اللہ جل شانہ نے ہر معجزہ ظاہر فرمایا، ہر وہ معجزہ ظاہر فرمایا جو کہ اللہ نے پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام کو دیا تھا۔ اسی لیے تو یہ شعر کہنے والے نے کہا کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری، آنچ خوبہ ہمہ دارن تو تنہا داری، کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے حسن عطا فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کو ہاتھ کا معجزہ عطا فرمایا، لیکن یہ سب کے معجزات اپنی جگہ پہ، جو آپ کو معجزہ عطا فرمائے وہ سب کے سب ان کے معجزات آپ علیہ تسلیمات کی تنہا ذات اقدس میں اللہ نے جمع کر دیے۔ چنانچہ ام المؤمنین سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتی تھیں کہ حسن یوسف کو دیکھ کر تو عورتوں نے انگلیاں کاٹی تھی، اگر میرے محبوب علیہ تسلیمات کی حسن کو دیکھتی تو اپنے دل کو کاٹ بیٹھتی۔ اور مراد کیا تھی آپ ام المؤمنین سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ ہوا بھی ایسا ہی کہ یوسف علیہ السلام کے دیکھنے والوں نے تو انگلیاں صرف کاٹی مبہوت ہو کر، میرے آقا علیہ تسلیمات کے حسن کو دیکھ کے تو صحابہ نے اپنے جانیں نچھاور کر دی۔ جو آپ علیہ تسلیمات کو دیکھ لیتا تھا، ایک دفعہ دیکھ لیتا تھا، وہ تو آپ علیہ تسلیمات کا ہو کر رہ جاتا تھا، وہ کہیں اور جا نہیں پاتا تھا۔ جو آپ علیہ تسلیمات کو ایک دفعہ اپنائیت کی نگاہ سے جس نے دیکھ لیا، اللہ نے اس کو ایمان کی نعمت بھی عطا فرما دی، اور اللہ نے جس نے اپنائیت کی نگاہ سے دیکھا آپ علیہ السلام کو ایک دفعہ بھی، اللہ نے وہ تو آپ علیہ السلام کا ہو کر ہو گیا۔ آپ علیہ السلام کے اوپر جان قربان کر دی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے۔ اور غزوہ احد کے موقع پہ ایک صحابی آئیں اور آ کے نبی کرم علیہ السلام کی خدمت میں بچہ، دودھ پیتا بچہ وہ کیا لڑے گا پیش کیا، کہا کہ آپ علیہ السلام نے کہا کہ کس لیے؟ کہا یا رسول اللہ اس بچے کو قبول کر لیں، یا ڈھال کے طور پہ آپ کے کام آ جائے گا، کوئی تیر آ رہا ہوگا تو اس کے آگے کر دیجئے، میرے بچے کو قبول کر لیجئے۔ کوئی یہ سودا ہے وہ جو کہ آقا علیہ السلام کے ہاتھوں ہم نے کیا ہے۔ آقا علیہ السلام کے ہاتھوں جان قربان کر دی، ہماری جان، ہمارے مال، ہمارے ماں باپ سب کے سب آقا علیہ السلام پر قربان، ہماری اولادیں آپ علیہ السلام پر قربان۔ تو یہ وہ سودا تھا کہ جو کیا تھا۔ معجزات تو بے شمار ظاہر ہوئے، لیکن ان کفار کا معجزہ مخصوص معجزے کا تھا، ناشکرے تھے۔
اللہ نے کہا اولم تأتihim بینۃ ما فی الصحف الاولیٰ، کیا ان کے پاس نہیں آئے معجزات ما فی الصحف الاولیٰ جو پہلے صحیفوں میں ہیں. اور یہ بالکل چونکہ سورۃ طٰہٰ ابتدائی صورتوں میں سے تھی اور مکی دور کا بالکل ابتدائی زمانہ چل رہا تھا اس وقت. جیسے میں نے عرض کیا کہ ابھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے پہلے سورۃ طٰہٰ نازل ہوئی ہے، اور اسی سورۃ طٰہٰ کو سن کے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا. تو ابھی وہ معجزات بڑے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے، جیسے چاند کا 2 ٹکڑے ہونا اور کنکریوں کا، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس مقام پہ ارشاد فرمایا کہ ان کے پاس پہلے معجزات نہیں آئے. خود کی قرآن یہ خود اتنا بڑا معجزہ ہے، تو ان کا اس قرآن کے اتنے بڑے معجزے ہوتے ہوئے مخصوص معجزات کا مطالبہ. اور اللہ نے کہا کہ اگر یہ معجزات آ بھی جائیں گے تو یہ پچھلی قوموں کی طرح کریں گے. پچھلی قومیں کیا کرتی تھی کہ جس وقت ان کے پاس معجزہ، جب ہم ان کو ہلاک کرتے عذاب کی وجہ سے معجزات دیکھنے کے بعد، وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ قَبْلِهِ لَقَالُوا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہم ان کو ہلاک کر دیں تو یہ کہیں گے کہ ہمارے پاس کوئی رسول آتا تو ہم اس کی اتباع کر لیتے. اب جب رسول آیا ہے تو اس کی اتباع نہیں کر رہے، بلکہ اب اس طرح سے اپنے نام، جسے کہتے ہیں نا نہ کرنے کے بہانے بہت. تو بس یہ مشرکین مکہ کا حال تھا کہ ایمان نہ لانا تھا تو بہانے بنا رہے تھے کہ جی فلاں معجزہ دکھا دیں، فلاں معجزہ دکھا دیں. جیسے کہ دوسرے مقام پہ انہوں نے مطالبہ کیا کہ اگر تو آسمان سے کوئی فرشتہ نازل ہو اور یہاں سے ہمارے سامنے سیڑھیاں چڑھتی ہوئی چلی جائیں جس پہ ہم بھی چڑھ کے آسمان تک جا سکیں تو ہم ایمان لے آئیں گے. تو اس اللہ جل شانہ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھی بات. اللہ جل شانہ چاہتا تو اللہ جل شانہ ان کے مخصوص معجزے کو بھی پورا کر سکتے تھے، مطالبے کو بھی پورا کر سکتے تھے، لیکن اللہ جل شانہ کی سنت نہیں ہے، طریقہ نہیں ہے. اللہ جل شانہ نے کہ جب مخصوص معجزہ جو پورا کیا جاتا ہے جو کہ کفار کے مطالبے پہ ہو، جیسا کہ قوم صالح علیہ السلام کے ساتھ ہوا کہ ان کی قوم نے مخصوص معجزے کا مطالبہ کیا کہ ہمیں پہاڑی سے اونٹنی نکل کے دکھا دیں. تو مخصوص معجزے کا جب مطالبہ پورا کیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد جو انکار کرتا ہے تو اس کے لیے کوئی حجت نہیں رہتی، اس کے لیے پھر سیدھا عذاب ہی آتا ہے اور پھر اس کو موقع نہیں دیا جاتا. آپ علیہ تسلیمات فرما دیجئے قل کل متربص، آپ کہہ دیجئے کہ ہم سب منتظر ہیں، فتربصوا، تم بھی منتظر رہو اللہ کی پکڑ کا اور وقت کا کہ اللہ نے ایک وقت مقررہ پہ ظاہر ہو جائے گا. فَسْتَعْلَمُونَ، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا من اصحاب الصراط السوی، کون سیدھے راستے پہ ہے. اور یہاں پہ یہ نہیں ذکر کیا گیا کون سیدھے راستے پہ کون ٹیڑھے راستے پہ. ٹیڑھے راستے کا ذکر نہیں کیا گیا، سیدھے راستے کا ذکر کیا گیا. ٹیڑھے راستے کا اس لیے ذکر نہیں کیا گیا کہ وہ ٹیڑھا راستہ اس ذکر کرنے کے قابل ہی نہیں ہے. جیسے انسان کہتا ہے نا کہ یا فلاں تو اتنی چیز حقیر ہے کہ اس کو میں ذکر کرنے کے قابل بھی نہیں سمجھتا. تو اللہ جل شانہ نے جو کفار کا راستہ تھا اس کو ذکر کرنے کے قابل بھی نہیں سمجھا کہ من اصحاب الصراط السوی، تو ارشاد فرمایا کہ کون سیدھے راستے پہ، لیکن اس کے بالمقابل ان کے کفار کے راستے کا ذکر نہیں کیا کیونکہ وہ اس کے قابل ہی نہیں تھا کہ ذکر کیا جاتا ہے من اہتدی اور کون ہدایت پہ ہے. تو یہ فصاحت و بلاغت کا اسلوب ہے کہ اللہ جل شانہ نے فصاحت و بلاغت کے طور پہ اس کو ذکر کیا اور اس کے برعکس کو ذکر نہیں کیا. ان آیات کی تفسیر و نکات کو عرض کرنے کے بعد تھوڑا سا آپ ممکن ہے کہ آج 10 منٹ ہمارا اوپر ذرا چلے جائیں. میں تھوڑی سی سمری کو بہت مختصراً عرض کروں گا. سورۃ طٰہٰ کے اندر جتنا کچھ ہم نے پڑھا اور اس کا جو سینٹرل پوائنٹ ہے اور جس سینٹرل پوائنٹ کی پوری صورت ایک گھوم رہی ہے، ایک بالکل ہمارے حضرت فرماتے ہیں نیکلس کی طرح کہ جو بالکل اس کا ایک سٹارٹ اور اینڈ جو جس طرح سے جڑا ہوتا ہے، اور ایک جیسے ایک سرکل ہوتا ہے، ایک جیسے ہار ہوتا ہے کہ شروع سے بالکل ایک اس کا ایک مرکزی ایک دانہ ہوتا ہے اور اس کے پورا ایک پورا ہار جس طرح سے جوڑا جائے تو پہننے والا جو ہار ہوتا ہے نیکلس ہوتا ہے. تو بالکل اسی طرح سے اس صورت کا بھی ہے، ہر صورت کا ہوتا ہے. اور اس صورت کا مرکزی پوائنٹ کو ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں گے اور اس کی روشنی میں تھوڑا سا دیکھیں گے کہ پوری صورت کس طرح سے چل رہی ہے، پوری صورت اللہ جل شانہ نے کس طرح سے اس کو بیان کیا ہے. پوری صورت اس سینٹرل پوائنٹ کے گرد گھوم رہی ہے. ہر آیت جوڑ جوڑ کے اس سینٹرل پوائنٹ کو پکار کو کہہ رہی ہے کہ دیکھو یہ ہے مرکزی نقطہ، اور اس مرکزی نقطے کو ہمیں خاص طور پہ اپنی زندگی میں لے کر آنا ہے. اس مرکزی نقطے کو صرف سننے کا مقصد نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے کہ یہ اس پوری صورت اس کے گرد گھوم رہی ہے. پہلے ان آیات کے اندر نکات کو دیکھ لیجئے. لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم زہرۃ الحیات الدنیا، آپ نے اپنی نگاہ کو ان کی طرف مت پھیرے ما متعنا به، جو ہم نے ان کو نفع دیا ہے. تو اس پہ ہمارے لیے کیا نکتہ ہے کہ اللہ جل شانہ کفار کو نعمتیں زیادہ دیتے ہیں،
لیکن یہ نعمتوں کا زیادہ دینا یہ ان کی آزمائش کے لیے ہے۔ قرآن کریم میں دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا گیا اہل ایمان کے اگر ایمان سے ہٹ جانے کا مفہوم آیات کا کرو تو ہٹنے کا اندیشہ نہ ہوتا تو ان کفار کے جو محلات ہیں ان کے گھروں کی چھتوں کو اللہ جل شانہ سونے کا بنا دیتے، کیونکہ ان کفار کے لیے جو ہے وہ دنیا سب کچھ ہے، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو نقطہ کیا ہوا کہ کفار کو جو نعمتیں ہیں ان سے مسلمان مروب ہرگز نہ ہوں۔ آج بدقسمتی سے کئی مسلمان یہ کہتے نظر آ جاتے ہیں کہ جی برف گرتی ہے تو مسلمانوں کے اوپر یہ آزمائش آتی ہے، کفار کو کیوں کچھ نہیں ہوتا، اور کفار تو بڑے خوش ہیں، کفار تو بڑے آپ مسلمانوں کہتے ہیں کہ تم گناہوں والی زندگی بسر کرو گے تمہارے ساتھ یہ ہوگا، کفار تو سراپا گناہوں میں ڈوبے ہوئے۔ دنیا میں اللہ نے ان کے لیے جنت رکھی ہوئی ہے، اللہ نے کفار کے لیے کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے، رسی ڈھیلی رکھی ہوئی ہے ان کے اوپر حجت قائم کرنے کے لیے، ان کے عذاب کو بڑھانے کے لیے، ان کے لیے آخرت میں کچھ نہ حصہ رکھنے کے لیے۔ تو کفار کا نعمتوں کا جو ملنا ہے یہ حجت نہیں ہے، اور نہ ہی مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ ان کفار کی ان نعمتوں کی طرف اس طرح سے مرعوب ہوں کہ اچھا ان کو یہ نعمتیں ملی ہوئی ہیں ان سے مرعوب مت ہوں، تو ان نعمتوں کی طرف مرعوب ہونا مطلوب نہیں ہے۔ اگلا نقطہ کیا ہے، اسی طرح سے ہر وہ شخص کہ جو اللہ کی سرکشی کے اندر زندگی گزار رہا ہے اور اس کو اللہ نے مال کھلا دیا ہوا ہے تو اس مال سے مرعوب ہرگز مت ہوں۔ ایک شخص ایسا ہے کہ جو ظالم ہے اور سرکش ہے، بالکل اللہ سے باغی ہے، اللہ کے سارے احکامات کو توڑ رہا ہے، مگر اس پہ بے تحاشا اس کے پاس مال ہے، دنیا کی نعمتیں ہیں، ان دنیا کی نعمتوں کا ہونا اس بات کی دلیل نہیں کہ اللہ اس سے راضی ہے۔ نمبر 3، اس کی ان نعمتوں کی طرف نگاہ مت پھیریں، نہ تھائے کہ اس کو تو اتنا مال ملا ہوا ہے اور ہمارے پاس نہیں۔ اللہ جل شانہ زہد کو اختیار کرنا چاہتے ہیں ہم سے، اللہ جل شانہ ہم سے چاہتے ہیں کہ امت مسلمہ جو ہے وہ زہد کو اختیار کرے، اور زہد وہ صفت ہے کہ آج اس کا ہم تذکرہ کرتے ہیں تو لوگ سے بے خبر ہیں، اللہ تعالیٰ تو زہد کو ہم سے چاہتے ہیں۔ زہد کیا ہے؟ زہد کو میں مختصر قرآن کریم کی اس آیت سے بیان کر دوں کہ لا تفرحوا بما آتاکم، کہ جو اللہ کی طرف سے اگر مل جائے تو اس کے اوپر انسان اپنی اوقات سے باہر مت نکل جائے، تو اور جو اگر اللہ تعالیٰ سے کچھ لے لے تو اللہ جل شانہ کوئی چیز لے لے تو اس پہ غمگین مت ہو جائے کہ اچھا مجھ سے یہ چیز لے لی گئی، مال کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ یہ مال چلا جائے تو اس کے اوپر جانے پہ غم نہ ہو، آ جائے تو اس کے اوپر خوشی سے پھولے مت سمائے، بلکہ مال سے اس دنیا کے مال سے دنیا کی چیزوں سے اپنے قلب کو تعلق کر لے، کہ دنیا کی چیزوں کو استعمال کرے لیکن اس طرح سے کہ قلب لا تعلق ہو، جیسے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے کیا، کہ دنیا کی ان چیزوں کو تو استعمال کیا مگر دنیا آپ آسان الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ زہد اس چیز کا نام ہے کہ دنیا کو جیب میں رکھے، دنیا کو دل میں مت رکھے، دنیا جیب میں بے شک رکھ لے لیکن دنیا کو دل میں مت رکھے۔ اصل گڑبڑ ساری کی ساری یہ ہے کہ دنیا دل میں بسی ہوئی ہو، اور دنیا دل میں بسی ہوئی ہونا ممکن ہے کہ ایک غریب شخص ہو، مزدور ہو، اس کے دل میں دنیا بسی ہوئی ہو اور اس کی وہ آرزویں ہوں کہ 4 قسم کے اشخاص بیان کیے گئے حدیث مبارکہ میں، اور ایک وہ شخص ہے کہ جس کو فرمایا گیا حدیث میں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال بھی دیا اور علم بھی دیا، تو وہ اللہ کے علم کے مطابق اس مال کو خرچ کرتا ہے، اور علم سے مراد دین کا علم ہے اور عمل ہے کہ اللہ نے اس کو مال بھی دیا ہے، علم بھی دیا ہے، عمل بھی دیا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے کہ اللہ کے علم کے مطابق اس مال کو خرچ کرتا ہے، تو فرمایا کہ یہ تو سب سے اچھے درجے میں ہے۔ دوسرے نمبر پہ وہ ہے کہ اللہ نے اس کو علم دیا ہے مگر مال نہیں دیا، اور ایسا شخص تمنا کرتا ہے کہ اچھا اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں اللہ کی منشا کے مطابق اس کو خرچ کرتا، تو فرمایا کہ یہ بھی اپنے حسن نیت کی وجہ سے اس پہلے شخص کے ساتھ ہی ہے۔ اور تیسری مثال حدیث مبارکہ میں اس شخص کی سی دی گئی کہ وہ عبدن کہ وہ آدمی کہ جس کو اللہ مال نہیں، اللہ نے مال تو دیا ہے مگر علم نہیں دیا، مال دیا ہے مگر علم نہیں دیا، یعنی دین کا علم عطا نہیں کیا، دین نہیں اس کو عطا کیا، اس کے پاس مال ہی مال ہے، تو فرمایا کہ یہ بندہ جو ہے وہ کیا کرتا ہے، یہ ظلم بھی کرتا ہے، لوگوں کے حق بھی مال لیتا ہے، یہ لوگوں کے ساتھ ناانصافی بھی کر لیتا ہے، یہ کہتا ہے کہ بس مال جمع ہو، چاہے جہاں سے مال جمع ہو، تو یہ صرف مال کمانے کے چکر میں پڑا ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ اس مال کے ذریعے سے مفہوم حدیث مبارکہ کا
کہ یہ برائی کے راستے پہ چل رہا ہوتا ہے، اپنی آخرت خراب کر رہا ہوتا ہے۔ چوتھا نمبر پہ وہ ہے کہ جس کے پاس نہ مال ہے نہ اس کے پاس علم ہے، اور وہ تمنا یہ کرتا ہے کہ اچھا فلاں شخص کے پاس جو مال ہوتا تو میں بھی ویسے کرتا، یعنی میں ویسے ہی عیاشی کرتا، میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی اسی طرح سے گناہ کے کام کرتا، میں بھی اسی طرح عیاشی کی زندگی، غفلت کی زندگی بسر کرتا۔ فرمایا کہ یہ اپنی خراب نیت کی وجہ سے اس تیسرے شخص کے ساتھ ہی ہے۔ تو حدیث مبارکہ کا حکم عرض کر رہا ہوں۔ تو اب یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اب یہاں پہ اس حدیث مبارکہ کے اندر آپ علیہ السلام نے 4 اشخاص فرمائے، تو ایک اپنی حسن نیت کی وجہ سے اچھے درجے پہ پہنچ گیا، ایک بری نیت کی وجہ سے بروں کے ساتھ چلا گیا۔ تو اللہ جل شانہ نے جو مال دیا ہوا ہے اس مال کی طرف انسان اعمال کو اختیار کرے، اور اللہ جل شانہ اور اعمال اور علم کے ساتھ ساتھ مال عطا فرمائے۔ تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار کا تو قرآن کریم میں حکم دیا گیا کہ دنیا کی حسن کو، دنیا کی اچھائی کو بھی اور دین کی اچھائی کو بھی مانگا جائے، صرف اس سے دین کی اچھائی کا ہی نہ سوال کیا جائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، اور فی الدنیا حسنہ کی مختلف تفاسیر منقول ہیں، مگر اس میں ایک مال بھی ہے کہ اللہ جل شانہ رزق عطا فرمائے، لیکن رزق اللہ سے رزق کا سوال کرنا مانگا گیا ہے۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا، کہ اللہ میں آپ سے وسیع رزق کا سوال کرتا ہوں، لیکن میں نے عرض کیا کہ دنیا کی محبت اس سے گریز کرنا ہے۔ دنیا کے اندر دنیا بری نہیں ہے، اصل بری چیز وہ دنیا کی محبت ہے جو انسان کو اللہ سے غافل کر دیتی ہے، جو انسان کو نماز پڑھنے سے روک دیتی ہے، جو انسان کو دین پہ چلنے سے روک دیتی ہے۔ بیوی بچے قطعاً برے نہیں ہیں، بیوی بچوں کی وہ محبت جو انسان کو گناہ پہ ڈال دے، جس محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ گناہ کرنا شروع ہو جائے، وہ حرام کمانا شروع ہو جائے، وہ اللہ کے احکامات کو توڑنا شروع ہو جائے، وہ محبت بری ہے، وہ ہے دنیا کی محبت۔ لنفتنہم فی، اس میں نقطہ کیا ہے؟ زہرۃ الحیات الدنیا، اس میں نقطہ کیا ہے کہ اللہ جل شانہ نے دنیا کو مزین کیا ہے۔ زین الناس حب الشہوات من النساء، اللہ جل شانہ نے دنیا کو مزین کیا ہے، اور جو دنیا کو مزین کیا ہے مگر دنیا کی زینت بہت عارضی ہے، اس پھول کی طرح کہ جس کی خوشبو اور جس کی مدت بہت عارضی ہے اور کچھ عرصے بعد مرجھا جاتا ہے۔ تو جب دنیا کی زینت عارضی ہے تو خدا کے لیے اس دنیا کے حسن کے پیچھے مت بھاگیں، اور دنیا کے حسن کے پیچھے اللہ کے احکامات کو مت توڑیں۔ وہ نامحرم مرد جو کسی نامحرم عورت کے حسن کے پیچھے بھاگ کے گناہ والی زندگی گزار رہا ہے، وہ نامحرم خاتون جو اسی طرح کسی شہوانی گناہ مبتلا ہے، یہ تو بہت فانی لذات ہیں، بہت عارضی لذات ہیں، بہت قلیل مدت کی لذات ہیں۔ اصل باقی رہنے والی نعمت جو ہے وہ تو آخرت کی ہے۔ مالک بن دینار ایک دفعہ جا رہے تھے، اور ایک رئیس سادہ تھا، بہت مالدار، بہت عیاش، تو اس کی باندی بازار سے گزر رہی تھی، اور وہ باندی بہت خوبصورت تھی، تو اس نے باندی کو بیچنے کا ارادہ کیا، اور غلام اور باندی، میں نے پیچھے بھی کئی دفعہ عرض کیا کہ یہ غلام اور باندی وہ جنگی قیدی ہوتے تھے جو کہ میدان جنگ مسلمانوں کے خلاف لڑتے ہوئے پکڑے جاتے تھے، یہ اور ان جنگی قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک ایک کرنے کے طور پر یہ حکم تھا کہ یہ مسلمانوں کے گھر میں رہیں، ان کے کام کاج کریں۔ تو یہ وہ جنگی قیدی ہوتے تھے جو مسلمانوں کو قتل کرنے، مارنے کے لیے آئے ہوتے تھے، ان کو بجائے قید خانے میں ڈالنے کے، اور اس میں صرف یہی سزا نہیں تھی یہ، بلکہ اس میں اللہ جل شانہ نے یہ حکم دیا ہوا تھا کہ جو خود کھاتے ہو، جو خود پہنتے ہو، وہ ان کو پہناؤ، جو خود لباس استعمال کرتے ہو، جو خود جیسا رہن سہن تمہارا ہے ویسا ہی ان کے ساتھ رکھو، ان کو ہرگز مارو مت، اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا، ان کو آزاد کرنے کی ترغیب دی گئی، بہت بڑی نیکی قرار دیا گیا۔ تو واقعہ جو اصل مقصود واقعہ سے ہے وہ کہ مالک بن دینار نے اس باندی کو دیکھا، کہا کہ اس کی قیمت تو جو ہے وہ کھجور کی 2 گٹھلیاں ہیں۔ تو اس کے آقا نے کہا کیا بات کرتے ہو؟ کہا کہ اس باندی کا تو حال یہ ہے کہ اگر یہ چند دن نہ نہائے تو اس کے جسم سے بدبو آنا شروع ہو جائے، اس کے منہ نہ اگر دھوئے تو اس کے منہ سے بدبو آنا شروع ہو جائے، اس کے بدن سے بدبو آنا شروع ہو جائے۔ تو مختصر واقعہ عرض کر رہا ہوں، تو کہا کہ میں ایک ایسی باندی کے بارے میں بتاتا ہوں کہ تو جو تمہیں جس کی خوشبو جو ہے وہ بے مثل ہے، جس کا حسن جو ہے وہ بے مثل ہے، کہ اگر وہ اپنا ایک پلو جو ہے وہ دنیا کے اندر لہرا دے تو پوری دنیا جو ہے اس کے حسن کے آگے بے ہوش ہو جائے اور اس کا حسن نہ تاب لا سکے، وہ جنت کی حور ہے۔ تو جنت کی جو حور ہے اس کی قیمت کیا ہے؟ اس کی قیمت 2 رکعت نفل ہے، اس کی قیمت اللہ کے آگے کھڑا ہو کر رونا ہے، اس کی جنت کی جو نعمتیں ہیں اس کی قیمت کیا ہے؟ وہ اللہ کے آگے گڑگڑانا ہے۔
تو اللہ جل شانہ دنیا کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہوئی ہیں وہ عارضی ہیں، اور ان کے ساتھ جیسے کل میں نے عرض کیا تھا کہ ان کے ساتھ فنا کا داغ بھی لگا ہوا ہے، ان کے ساتھ کانٹے بھی جڑے ہوئے ہیں، اور اللہ جل شانہ نے اصل آخرت کی نعمتوں کو بے عیب رکھا ہے۔ اگلا نقطہ دیکھیے گا، لنفتنہم فی ورزق ربک خیر و ابقیٰ، کہ تاکہ ہم ان کو آزمائیں۔ تو اب اس میں جو آزمائش ہے وہ کیا ہے؟ جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو نعمت دے کے آزماتے ہیں، کسی سے نعمت لے کے آزماتے ہیں، کسی کو اولاد دے کے آزماتے ہیں، کسی کو اولاد نہ دے کے آزماتے ہیں، کسی کو اللہ جل شانہ جو ہے وہ مال دے کے آزما رہے ہوتے ہیں، کسی کو مال لے کے آزما رہے ہوتے ہیں، کسی کو اللہ جل شانہ راحت دے کے آزما رہے ہوتے ہیں، کسی سے راحت لے کر آزما رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ کی آزمائش چل رہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم عافیت مانگتے ہیں، ہم بہت کمزور ہیں، ہم اللہ کے امتحان کے قابل نہیں ہیں، اور نہ ہی اللہ کی آزمائش قابل ہیں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ جل شانہ آزماتے ضرور ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم ضرور ان کو آزمائیں گے، خوف سے، پھلوں کم ہو جانے سے، مال سے، اولاد سے، اللہ جل شانہ آزماتے ہیں۔ اور وہ آزمائش کیا ہوتی ہے؟ یہ دین پہ چلتا ہے یا یہ اس آزمائش کے آگے بہہ جاتا ہے؟ یہ آزمائش یہ ہوتی ہے۔ فرمایا کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، کہ اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دیجئے۔ تو انسان کے اوپر اس میں نقطہ کیا ہے کہ اپنے اہل و عیال کی فکر کرنا یہ ذمہ داری ہے۔ کلکم مسئول عن رعیتی، تم میں سے ہر ایک سوال کیا جائے گا اپنے رعیت کے بارے میں، اور پھر رعیت کی تفصیل حدیث میں بیان فرمائی گئی۔ تو ہر شخص جو ہے وہ نگہبان ہے، اس سے سوال کیا جائے گا۔ مرد سے اپنے گھر والوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ اس نے اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو دین کے اوپر لے کر نہیں آیا، ان کے بارے میں کیسا سلوک کیا، ان کے ساتھ کیا اس نے معاملہ کیا۔ تو مرد سے سوال کیا جائے گا کہ وہ مسئول ہے اپنی رعیت کے اوپر۔ بادشاہ سے سوال کیا جائے گا اپنی رعیت کے بارے میں۔ ہر وہ شخص، حدیث مبارکہ میں کہ ہر وہ شخص جو کوئی 10 بندوں کے اوپر بھی نگران ہے تو اس سے سوال کیا جائے گا کہ بھئی تم نے ان کے ساتھ کیسا معاملہ کیا، کیسا ان کے ساتھ کام کیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے حساب لیے بغیر ہمیں معاف فرما دے۔ اور تو اہل و عیال کا حق سب سے زیادہ ہے کہ انسان ان کو دین کے اوپر، ان کے اوپر محنت کرے، ان کی فکر کرے، ان کے لیے دعا کرے، ان کے لیے کڑھن ہو۔ تو وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اور نماز کا جو خاص طور پہ تذکرہ یہاں پہ کیا گیا، اگلا نقطہ دیکھیے گا کہ اللہ جل شانہ نے نماز کے ساتھ ذکر کیا، پیچھے بھی رزق کی بات کی، آگے بھی رزق کی بات کی۔ تو اس میں نقطہ کیا ہے؟ اس میں نقطہ یہ تھا کہ نماز کو اہل ایمان کے لیے، الفاظ توجہ سنیے گا، مسلمانوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے نماز کئی اسباب میں سے ایک سبب ہے رزق کی وسعت کا، رزق کی برکت کا، کہ جب کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو اللہ اس کے رزق میں برکت عطا فرما دیتے ہیں، اللہ اس کے رزق میں برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ تو رزق کی برکت کا لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ رزق کی برکت کے اندر نماز کو خاص دخل حاصل ہے۔ ایک شخص بے نمازی ہے تو اس کے رزق میں کیسے برکت آ جائے گی؟ اور برکت کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، برکت اور چیز ہے، وسعت اور چیز ہے، کثرت اور چیز ہے، برکت اور چیز ہے۔ برکت ہو تو 1000 روپیہ بھی کافی ہو جاتا ہے ضروریات کے لیے، برکت نہ ہو تو 10,000 بھی جاتے ہوئے پتہ نہیں چلتے۔ تو اللہ جل شانہ سے برکت مانگا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مال میں، جان میں، وقت میں برکت عطا فرما دے۔ تو نماز کو خاص طور پہ اس میں دخل ہے کہ نماز سے اللہ تعالیٰ رزق کی برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ لا نسألک رزقا نحن نرزقک، اس میں نقطہ کیا ہے کہ ہر وہ شخص جو اللہ کے دین کے کام میں ہمتاً لگا ہوا ہے، اللہ اس کو اسی طرح سے روزی کا بندوبست فرما دیتے ہیں جس طرح سے اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کے لیے بندوبست فرمایا۔ چنانچہ دیکھیں کہ علماء وہ ہمتاً آپ علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ہمتاً دین کی محنت میں لگے ہوتے ہیں، اور اللہ جل شانہ ان کے لیے بھی روزی کا بندوبست آسان طریق سے عطا فرما دیتے ہیں۔ والعاقبۃ للتقویٰ، آپ خودکشی کرنے والے تو آپ کو بے شمار ایسے لوگ ملیں گے کہ جن کے پاس ارب پتی تھے، کھرب پتی تھے، کروڑ پتی تھے، یا جن کے پاس دین نہیں تھا، کئی غریب لوگ بھی خودکشی کرنے والے مل جائیں گے، لیکن آپ نے آج تک نہ کبھی سنا ہوگا، نہ کبھی سنیں گے کہ کسی عالم نے خودکشی کر لی یا کسی حافظ نے غربت کی وجہ سے خودکشی کر لی۔ اللہ جل شانہ نے ایک دین کا کام کرنے والوں کے ساتھ اللہ کا ایک معاملہ ہے کہ اللہ جل شانہ ان جو اللہ کے دین کے سپاہی ہوتے ہیں، اللہ کے دین کا کام کر رہے ہوتے ہیں، اللہ ان کی مدد فرماتے ہیں۔ تو جو شخص بھی اللہ کے دین کی محنت میں جتے گا، اللہ تعالیٰ اس کو رزق عطا فرمائیں گے اور اس کی مدد فرمائیں گے۔ والعاقبۃ للتقویٰ، نیک انجام، اچھا انجام جو ہے وہ تقویٰ کے لیے ہے۔ اس میں نقطہ کیا ہے کہ تقویٰ
سے اللہ رزق کے اندر اللہ ایسا عطا فرماتے ہیں کہ اس کا گمان بھی ہوتا. والعاقبۃ للتقوی، اور اس سے پچھلی آیت لا نسألک رزقا، اس کو جوڑیے قرآن کریم کی اس آیت کے ساتھ کہ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، کہ جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے کہ یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کے لیے راستہ نکال لیتے ہیں. ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا یرزقہ من حیث لا یحتسب، اللہ اس کو وہاں سے رزق عطا فرماتے ہیں کہ جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، اللہ اس کو رزق عطا فرماتے ہیں. اور اللہ کی وعدہ 100% سچا ہے. اللہ جل شانہ جو شخص تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کو وہاں سے عطا فرماتے ہیں، اس کے وہم گمان بھی نہیں ہوتا، اور اللہ اس کی ضروریات کو پورا فرما دیتے ہیں. تو قال لولا یأتینا بآیۃ من ربہ، اس میں نکتہ کیا ہے؟ کفار کی طرف سے مخصوص معجزات کا مطالبہ کیا جاتا تھا. اللہ جل شانہ نے کہا کہ جو قرآن کریم ہے یہ تو خود معجزہ ہے، کہ ہمارے پاس پچھلے صحیفوں میں اور اس میں اس قرآن کریم کے ذریعے سے معجزہ نہیں آیا، تو سب سے بڑا معجزہ وہ قرآن کریم ہے. اور قرآن کریم کے معجزے کے ہوتے ہوئے انسان میں کسی اور کی ضرورت ہی نہیں، کہ اتنا بڑا اللہ جل شانہ نے یہ ایک علمی معجزہ اور ہر لحاظ سے معجزہ عاجز کر دینے والا، پورے عرب کو عاجز کر دیا، پورے انسانیت کو عاجز کر دیا، تمام مخلوقات کو عاجز کر دیا قرآن کریم نے. تو قرآن کریم جو ہے وہ خود اپنی ذات کے لحاظ سے معجزہ ہے، اور قرآن کریم کے ہوتے ہوئے کسی اور معجزے کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ جل شانہ نے انسان کو چاہیے کہ سب سے پہلے قرآن سے جڑے اور قرآن کے پر غور و فکر کرے. اگلا نقطہ دیکھیے گا کہ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ عَلَيْنَا رَسُولًا. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کو ہلاک کر دیتے تو کہتے ہیں رسول کیوں نہ آ گئے ہمارے طرف. اس میں نقطہ کیا ہے؟ انسان کسی حال میں بھی راضی نہیں رہتا، اور انسان کسی حال میں بھی خوش نہیں ہوتا، اس کو کوئی نہ کوئی اعتراض کی بات کرنی ہی ہوتی ہے دین کے حوالے سے. یہ ایک طرز عمل ہے، یہ ایک طرز فکر ہے جو قرآن کریم یہاں پہ مینشن کر رہا ہے کہ دیکھو یہ ان کو اگر ہم عذاب سے ہلاک کرتے تو کہتے ہیں رسول نہیں آیا، اور رسول آیا تو کہتے ہیں کہ عذاب کیوں نہیں آ رہا، کوئی معجزہ کیوں نہیں آ رہا. تو اس میں ہمارے لیے کیا نقطہ ہے؟ اس سے ہمارے لیے وہ نقطہ ہے کہ وہ لوگ جو دین پہ چلتے ہیں، خدا را وہ اس بات کو سمجھیں کہ آپ لوگوں کی ان باتوں سے پریشان مت ہوں. آپ کو لوگوں کو مطمئن نہیں کرنا. لوگوں نے اگر آپ پردہ کریں گی تو لوگ تب بھی اعتراض کریں گے، اگر آپ پردہ نہیں کریں گے لوگ تب بھی باتیں کریں گے. لوگوں کی باتوں کو ہم خوش کبھی بھی نہیں کر سکتے، لوگ مقصود ہیں ہی نہیں. بچپن میں ایک کہانی میں نے پڑھی تھی اور بہت مزے کی کہانی تھی، لیکن سچی بات یہ ہے کہ لوگوں کی باتوں کو سمجھانے کے لیے اس سے مؤثر کہانی نہیں تھی. اور اس زمانے میں 6 کلاس کا جو انگلش کا سلیبس تھا اس میں وہ کہانی تھی کہ ایک باپ اور بیٹا جو ہے وہ گدھے کو لے کے جا رہے تھے. تو باپ نے جو ہے وہ بیٹے کو، باپ بھی چل رہا تھا، بیٹا بھی چل رہا تھا، گدھا بھی چل رہا تھا. تو ایک شخص سامنے سے گزرا، اس نے کہا کہ تم دونوں کیسے بیوقوف ہو کہ گدھا ساتھ چل رہا ہے اور تم بھی پیدل چل رہے ہو اور بیٹا بھی پیدل چل رہا ہے، بھئی تم میں سے کوئی ایک اس پہ سوار ہو جائے. تو آدمی نے سوچا کہ ہاں بات تو ٹھیک کہہ رہا ہے، تو اس نے اپنے بچے کو جو ہے نا گدھے پہ سوار کروا دیا. کچھ آگے گیا تو ایک اور شخص آگے ملا اور اس نے کہا کہ تم کیسے بیٹے ہو، تمہارا باپ چل رہا ہے اور تم جو ہے وہ گدھے پہ بیٹھے ہوئے ہو. تو اس نے بچے کو نیچے بٹھا دیا اور خود اوپر بیٹھ گیا. کچھ آگے چلا تو آگے کوئی بندہ ملا، بھائی تم کیسے باپ ہو، بیٹے کو جو ہے تم نے نیچے بٹھایا ہوا ہے اور خود تم گدھے پہ بیٹھے ہوئے ہو. اب اس نے کہا یار یہ تو میں پہلے یہ کیا تھا. اب وہ سمجھ میں اس کو کچھ نہ آیا. اس نے کیا کیا کہ اس نے گدھے سے اتر گیا، اور گدھے سے اترنے کے بعد اس نے ایک ڈنڈا لیا اور کہا کہ بھائی گدھے کے اوپر ہم سوار ہوں تو اعتراض، بچے کو سوار کروں تو اعتراض، دونوں اتر جائیں تو اعتراض. تو تنگ آ کے اس نے کیا کیا کہ ڈنڈا لیا اور گدھے کو اس سے باندھ کے باپ بیٹے دونوں نے گدھے کو اس پہ اٹھا لیا. تو لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ دیکھو اس سے پاگل کوئی شخص بھی ہوں گے کہ گدھے کو اٹھا کے چلتے پھر رہے ہیں. تو تنگ آ کے گدھے کو ہی پھینک دیا. تو لوگ پھر اعتراض کرنے لگ پڑے کہ کیسے بیوقوف شخص ہیں کہ گدھے کو پھینک رہے ہیں. تو لوگ تو کسی حال میں چپ نہیں کریں گے. لوگ کسی حال میں آپ ان کو مطمئن نہیں کر سکتے. لوگوں کا جو طرز عمل ہوتا ہے دین کے حوالے سے خاص طور پہ انہوں نے باتیں کرنی ہوتی ہیں. لوگوں کو مطمئن کرنے کا ہم پابندی نہیں ہے. ہم پابند ہیں اللہ کو راضی کرنے کے، ہم پابند ہیں اللہ کے رسول کو راضی کرنے کے. اللہ کے رسول علیہ السلام ہم سے خوش ہو جائیں، چاہے سارا جہان ناراض ہوتا ہے ہو جائے، چاہے سب لوگ روٹ جائیں، اللہ اور اللہ کے رسول ہم سے خوش ہو جائیں، اللہ کے رسول علیہ السلام ہم سے راضی ہو جائیں. بس یہی ساری تمنا ہے، یہی سارا مقصود ہے، یہی سارا سودا ہے. قل کل متربص، آپ فرما دیجئے کہ ہم سب منتظر ہیں، تم بھی منتظر ہو، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا. یہ فتح مکہ کی طرف بھی اشارت تھی
کہ فتح مکہ کے مشرکین مکہ اعتراض کریں تو انقریب تو معلوم ہو جائے گا کہ کون غالب آتا ہے۔ چنانچہ اللہ جل شانہ نے مسلمانوں کو غالب کیا۔ اللہ نے مسلمانوں کو یہ اس وقت قسم پرسی میں یہ آیت آئی کہ جس وقت مسلمانوں کی تعداد 40 سے بھی کم تھی، 40 سے بھی کم تعداد تھی، تو اس وقت اللہ جل شانہ نے تسلی دی کہ عنقریب ان کو پتہ چل جائے گا کہ مسلمانوں کو ہم کیا مدد ان کے ساتھ کرنے والے ہیں، اسلام کے ساتھ کیا مدد کرنے والے ہیں۔ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَىٰ، عنقریب تمہیں بات چل جائے گا کون گھوڑے پہ سوار ہے اور کون گدھے پہ سوار ہے۔ تو اللہ جل شانہ جب غبار چھٹے گی تو پتہ چل جائے گا، تو اللہ جل شانہ جو غبار چھٹی تو مسلمانوں کو اللہ جل شانہ نے عظمت عطا فرما دی، ساری عرب کو، سارے کفار کو پتہ چل گیا کہ ہاں یہ ہیں اہل حق اور یہ حق پہ تھے۔ اللہ جل شانہ نے حق کو ظاہر کر دیا اور حق کا بول بالا فرمایا۔ میں 5 سے 10 منٹ لوں گا صرف، اور ایک مختصر سمری اور اس کے حوالے سے مزید دیکھوں گا کہ اس سورۃ طٰہٰ جو کہ ایک مکی صورت ہے اور ابتدائی صورتوں میں ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کا ایک سینٹرل پوائنٹ ہے، اور سینٹرل پوائنٹ کی ایک پوری صورت گھوم رہی ہے۔ وہ سینٹرل پوائنٹ کیا ہے؟ آپ ذرا دیکھیے گا، اگر قرآن کریم آپ لوگوں کے سامنے اس کو کھلا ہوا ہو تو، اور میں گزارش کروں گا قرآن کریم کھول لیجئے تاکہ آپ لوگوں کو ذرا سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ دیکھیں سورۃ طٰہٰ کا آغاز ہو رہا ہے، تو سورۃ طٰہٰ کے اندر اللہ جل شانہ نے ایک اس کی ابتدائی آیات ہے، ایک وہ مضمون ہے جو کہ ابتدائی آیات میں ہمیں آیت نمبر 9 تک مل رہا ہے، اور آیت نمبر 9 سے آیت نمبر 8 تک مل رہا ہے کہ طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، تاکہ آپ مشقت اٹھائیں۔ یہاں تک کا ہمیں ایک آیت نمبر 9 تک ایک بنیادی 8 تک مل رہا ہے، اور آیت نمبر 9 سے حضرت کا حدیث موسیٰ، آیت نمبر 8 سے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوتا ہے، اور آیت نمبر 99 تک موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جاتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ جل شانہ نے کچھ آیات کے بعد آدم علیہ السلام کے واقعے کو ذکر کیا، اور ان آدم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے درمیان میں کچھ آیات ذکر ہیں۔ ان آیات کا اور جو اس آدم علیہ السلام کے واقعے کے بعد کا جو رکوع ہے، جو بعد کی آیات ہیں ان کو، اور جو ان آیات کے پیچھے، ان تینوں کو اگر آپ غور کریں ان کے مضامین میں، تو آپ کے سامنے صورت کا سینٹرل پوائنٹ بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ اللہ کے دین میں، دین پہ چلنے پہ ہر وہ شخص جو اللہ کے دین پہ چلے گا وہ سعید ہے۔ ہر وہ شخص جو کہ اللہ کے دین پہ چلے گا اللہ اس کو سعادت عطا فرما دیں گے، اور ہر وہ شخص جو کہ اللہ کے دین سے منہ موڑے گا، جو اعراض کرے گا، اور جس نے اللہ کے دین سے اعراض کیا، اللہ کے دین کی دعوت سے اعراض کیا، اللہ کے دین کی بات سے اعراض کیا، وہ ہلاک ہو جائے گا، وہ شقاوت میں چلا جائے گا، وہ ہلاکت میں چلا جائے گا، اور اس کا ناکام ہو جائے گا۔ اب اس سینٹرل پوائنٹ کے تحت ذرا دیکھیں، ہم آغاز ہی ہو رہا تھا کہ طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ۔ امام برہان بخاری رحمۃ اللہ نے مرکزی نقطے کے والے سے لکھا ہوا ہے کہ یہاں پہ آپ علیہ السلام کو جو طٰہٰ سے خطاب کیا گیا، اور وہ لکھتے ہیں کہ یہ خاص طور پہ اسی نقطے کو لے کر اظہار تھا اس بات کا کہ حبیب علیہ السلام آپ کے لیے اللہ جل شانہ نے کامیابیاں ہی کامیابیاں اور سعادتیں ہی سعادتیں رکھی ہوئی ہیں، جو ہر وہ شخص جو آپ کے نقش قدم پہ چلے گا اس کے لیے سعادتیں ہیں۔ آپ بھی سعید و سعید ہیں، اللہ جل شانہ نے آپ کے لیے سعادتیں اور کائنات کے سب سے زیادہ سعادتیں، سب سے افضل درجات آپ علیہ السلام کو عطا فرمائے اور آپ کے لیے رکھے ہیں۔ جو آپ کے نقش قدم پہ چلے گا اور جو اس دین پہ چلے گا اللہ اس کو بھی عطا فرمائیں گے۔ فرمایا مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، ہم نے قرآن اس لیے نازل آپ پہ نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مشقت میں ڈال دے۔ اور یہاں سے آغاز ہو رہا ہے اس چیز کا، اور اس کے ساتھ آپ آگے دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے پورے واقعہ کس چیز کی طرف گھوم رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا پورا واقعہ بھی اسی چیز کی طرف گھوم رہا ہے۔ میں تھوڑا مختصراً عرض کرتا جا رہا ہوں کہ فرعون ناکام ہوا اپنی تدبیر کے اندر۔ فرعون کے پاس مال بھی تھا، فرعون کے پاس عہدہ بھی تھا، فرعون کے پاس طاقت بھی تھی، فرعون کے پاس شہرت بھی تھی، فرعون کے پاس سارے دنیاوی اسباب تھے، لیکن وہ سعید نہیں ہوا، اس کے پاس سعادت نہیں آئی، اس کے پاس شقاوت آئی، کیونکہ اس نے اعرض عن ذکری کیا، اس نے ذکر سے اعراض کیا، اس نے اللہ کے ذکر سے دعوت سے منہ موڑا۔
جادوگر کامیاب ہوئے. جادوگر کامیاب اس طرح سے ہوئے کہ انہوں نے اس دعوت کے اوپر لبیک کہہ لی. جادوگر کامیاب ہو گئے. بظاہر ناکام نظر آ رہے تھے کہ وہ شہید کر دیے گئے, لیکن اصل کامیابی دین کے اوپر چلنے میں آ رہی تھی کہ وہ جادوگر جس وقت انہوں نے اسلام کو اختیار کر لیا, اگرچہ وہ کٹ مرے لیکن وہ کامیاب ہو گئے, کیونکہ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی تھی اور اصل ناکامی آخرت کی ناکامی تھی. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کامیاب ہو گئی اور فرعون کی جو تدابیر سپاہی تھے وہ ناکام ہو گئے. حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ موسیٰ علیہ السلام کو محبت سے پالنے کی وجہ سے اور موسیٰ علیہ السلام کی اس دعوت کے اوپر, جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا تفسیر کے اندر کہ جس وقت جادوگروں کا مقابلہ ہوا تھا تو آسیہ رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ میں بھی موسیٰ کے رب پہ ایمان لائی, اور فرعون نے ملعون نے ان کے اوپر پھر تشدد کیا, ان کے اوپر سختیاں کی اور اس قدر ان کے ہاتھ اور پاؤں میں میخیں گاڑ دیں. اندازہ کریں کہ کوئی خاتون ہو اور اس کو اس طرح سے باندھ کے اس کو ہاتھ پاؤں میں میخیں گاڑ دی جائیں, حتیٰ کہ وہ اس طرح سے شہید ہوگی, تکلیف برداشتہ کر سکی اور شہید ہو گئی. اور انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے آپ رب ابنی کہ اللہ آپ بنا دیجئے میرے لیے بیتن عندک کا, اپنے پاس اپنے قرب علی جنت میں میرے لیے ایک گھر بنا دیجئے. تو انہوں نے اپنے لیے دعا مانگی تو اللہ جل شانہ نے دعا قبول فرمائی. اللہ جل شانہ نے ان کا نکاح جو ہے نبی کرم علیہ السلام جنت میں فرما دیں گے. تو آپ علیہ السلام تو سیدہ آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کامیاب ہو گئیں, کیونکہ وہ ایمان پہ آئیں, وہ سعادت کو انہوں نے اس دعوت کو قبول کر لیا تو وہ کامیاب ہو گئیں. اور فرعون ناکام ہو گیا. فرعون کے لشکر کے پیچھے چلنے والے لوگ ناکام ہو گئے. بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چلے, وہ کامیاب ہو گئے. اسی طرح سے دیکھیں ان کو سعادت مل گئی. اور سامری نے اس قوم سے, جیسے جب میں نے عرض کیا تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی تو سورہ اعراف میں تذکرہ ہے کہ یہ قوم کے پاس سے گزرے تو وہاں پر انہوں نے یہ دیکھا کہ بتوں کی پوجا کی جا رہی ہے, تو قوم کہنے لگی کہ ہمیں بھی اس طرح کا بت بنا دیں. تو سامری نے اس بت پرستی کو کیا, وہ ناکام ہو گیا. اور جن لوگوں نے اس بت پرستی بھی کیا وہ بھی ناکام ہوئے, اللہ یہ کہ جنہوں نے توبہ کر لی. اور اللہ جل شانہ نے اس توبہ کے حوالے سے, چونکہ مرکزی موضوع یہ چل رہا تھا کہ یہ جو شخص دین سے منہ موڑے گا ناکام ہو جائے گا, لیکن کوئی شخص سنبھلنا چاہے تو ساتھ قرآن اسی صورت میں فرما دیا انی الغفار لمن تابا, کہ دیکھو میں معاف کرنے والا ہی بہت ہوں. لمن تابا, جو شخص توبہ کرے گا, ایمان لائے گا, اعمال صالح اختیار کرے گا, تو اس کو معاف کرنے والا ہی بہت ہوں میں. تو اللہ جل شانہ نے اسی مرکزی جو نقطہ تھا اس کے ساتھ یہ بھی بیان فرما دیا. اسی طرح دیکھیں کہ اس سورہ طٰہٰ کے اندر اللہ جل شانہ نے, جیسے میں نے عرض کیا کہ اسی مرکزی جب سورہ موسیٰ علیہ السلام کا سارا واقعہ بیان کر دیا گیا تو دو مقامات پر اس مرکزی موضوع کو, عنوان کو دہرایا گیا. پہلا آیت نمبر 111 اور 111 سے لے کر آپ دیکھیے گا کہ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ ختم ہو رہا ہے, ساتھ ہی 99 آیت کے ساتھ آیت نمبر 100 اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں من اعرض عنہ, دیکھو جو اس دعوت سے منہ موڑے گا فإنہ یحمل یوم القیامت وزرا, قیامت کے دن اس کو بوجھ اٹھانا پڑے گا. وہ جو مرکزی نقطہ تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے فوراً بعد بیان کیا, اور یہی مرکزی نقطہ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعہ بیان کرنے کے بعد دوبارہ بیان فرمایا من اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا, کہ جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا فإن لہ معیشۃ ضنکا, اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی, اس کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا. اب آدم علیہ السلام کے واقعے کا اس مرکزی نقطے سے کیا تعلق؟ ابلیس نے اللہ کی بات نہیں مانی, وہ شقی ہو گیا. آدم علیہ فرشتوں نے اللہ کی بات مان لی, وہ سعید ہو گئے. اور آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی, انہوں نے اللہ کی طرف بارگاہ میں توبہ کی, انی لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا. وہ پیچھے آیت پھر بول رہی ہے کہ ہاں دیکھو میں تو غلطی ہو جائے گی تو میں معاف بھی کرنے والا ہوں, میں خطاؤں کو معاف بھی کر دوں گا. اور فرمایا کہ ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدی, اور پھر دوبارہ یہی حکم بیان فرمایا فمن اتبع ہدایا فلا یضل ولا یشقی. یہ وہ واضح الفاظ مرکزی نقطے کو بیان فرما دیا.
کہ دیکھو یہ پوری سورج اس پہ گھوم رہی ہے، من اتبع ہدایا، جو میری ہدایت کی پیروی کر دے گا، فلا یضل، وہ گمراہ نہیں ہوگا، ولا یشقا، وہ بدبخت نہیں ہوگا، اور جو میری من اعرض عن ذکری، اور جس نے میری یاد سے، میرے پیغام سے، میرے دین سے اعراض کیا، میرے دین پہ نہیں چلا، تو اس کو شقاوتیں ملیں گی، اس کو بدبختیاں ملیں گی، اس کو ناکامیاں ملیں گی، آخرت کی ناکامی ملے گی، اور دنیا بھی اس پہ تنگ ہو جائے گی کہ اللہ برکتیں چھین لے گا، سکون چھین لے گا، راحت چھین لے گا، قرار چھین لے گا۔ تو اللہ جل شانہ نے اس کے اندر کیا، اور اسی نقطے کے تحت اللہ نے کیا ارشاد فرمایا، آپ بھی دیکھیں، افلم یہد لہم کما اہلکنا قبلہم من قرون، پچھلی بستیوں میں سے جو اللہ کے دین پہ چلی وہ سعید ہو گئی، جو نہیں چلی وہ شقی ہو گئی، وہ ہلاک ہو گئی۔ کیا ان کو نظر نہیں آتا؟ ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیے گا کہ چونکہ ان کفار کو سمجھ نہیں، ساتھ ہی اسی نسبت سے بیان کیا گیا کہ آپ صبر بھی کیجئے، اور ولا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ، اور جو ان کفار چونکہ یہ شقی ہو رہے ہیں، ان کو جو نعمتیں دی ہوئی ہیں نعمتوں سے متاثر مت ہوئیں، یہ تو شقی ہو رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ایمان لے کر آئے، اللہ کے دین دعوت پہ قبول نہیں، لبیک نہیں کہا، اور اسی لحاظ سے یہ اسی نقطے کے اوپر گھومتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ أَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ، کہ ان کے پاس پچھلے صحیفوں میں بینہ نہیں آئے، اور اسی کے ساتھ آخر میں ارشاد فرمایا قُلْ كُلٌّ مُتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا، کہ تم بھی دیکھ لو اور یہ بھی دیکھ لیں کون سعید ہوتا ہے کون شقی ہوتا ہے۔ فَسَتَعْلَمُونَ، معنی کے لحاظ سے اگر ہم یوں کہیں کہ من اصحاب الصراط السوی، کہ کون سیدھے راستے پہ، جو سیدھے راستے والے ہیں وہ سعید ہیں، تو پتہ چل جائے گا کون سعید ہیں کون شقی ہیں۔ تو جو پیچھے ذکر کیا گیا کہ جس نے میری اتباع کی وہ سعید ہے، اور اور جس نے میری اطاعت نہیں کی، ہدایت کو نہیں لیا، فلا یضل ولا یشقی، تو وہ شخص جو اس نے اطاعت کو نہیں لیا تو وہ تو شقی ہو گیا۔ تو یہ پوری صورت کا وہ مرکزی نقطہ ہے جس کے گرد پوری صورت گھوم رہی ہے اور ایک ربط کے تحت چل رہی ہے۔ اور اللہ جل شانہ نے آپ جیسے میں نے کہا نا کہ نیکلس ہوتا ہے، تو جو شروع کی جو آیات تھی، جو شروع کی بالکل آیات تھی، ان میں اگر آپ دیکھیں کہ ان کے اندر 3-4 امور ہیں جن کو اللہ جل شانہ نے بیان کیا۔ اس میں اللہ جل شانہ نے نبی کرم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، اس میں پہلے 8 آیات کے اندر اللہ جل شانہ نے نبی کرم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، سعادت کو ذکر فرمایا، اور قرآن کی دعوت کو ذکر فرمایا، اور ساتھ میں اس بات کو بھی ذکر فرمایا کہ یہ جو جھٹلانے والے ہیں ان کو دعوت دینے کے لحاظ سے ذکر فرمایا۔ اور یہی مضامین وہ ہیں جو کہ بالکل آخری آیات کے اندر بھی، آخری رکوع کے اندر آ رہے ہیں کہ ان جھٹلانے والوں کے لیے ارشاد فرمایا کہ ہم اگر ان کے اولاً تأتیہم بینۃ ما فی الصحف الاولیٰ، اور ان کی باتوں کا تذکرہ آیا، نبی کرم علیہ السلام کو تسلی آئی، نبی کرم علیہ السلام کو تذکرہ ارشاد فرمایا، اور اس قرآن کی دعوت کا ذکر فرمایا، اور اسی قرآن سے اعراض کا ذکر فرمایا۔ تو ایک اسلوب کے تحت، ایک سیمیٹری کے تحت جو شروع میں مضمون تھا وہی مضمون بالکل آخر میں آ رہا ہے۔ اس کو میں بہت مختصر عرض کر رہا ہوں، اور بالکل ایک سینٹرل پوائنٹ کے تحت پوری صورت ایک نیکلس کی طرح چل رہی ہے مضامین کے لحاظ سے۔ اللہ ہم سب کو اس مرکزی نقطے کے اوپر ہم سمجھ لیں کہ اصل کامیابیاں اسلام پہ چلنے میں ہیں، اور اسلام سے ہٹنے کے اوپر ناکامیاں ہیں، اللہ سے ناراضگی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔